हेलो दोस्तों। हिंदुस्तान में एक ऐसा एक्टर भी था जिसके घर में हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये भीड़ उसके ज़ाती रिश्तेदारों की नहीं होती थी, बल्कि ये भीड़ फिल्मी दुनिया के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की हुआ करती थी, जो गोविंदा जी को अपनी मूवी की स्टोरी सुनाकर उनसे डेट लेने के लिए इंतज़ार में लाइन में बैठे रहते थे। और कई तो ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हुआ करते थे जिनको गोविंदा जी 2 से 3 साल बाद की डेट देते थे और वो खुशी खुशी ये डेट लेकर वापस चले जाते थे। अपने प्रोफेशनल के शुरू में बेशुमार हिट फिल्में देने वाले गोविंदा का अंजाम कैसा हुआ, उनके प्रोफेशनल करियर का इख्तिताम कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनाब, गोविंदा जी ने सबसे पहले 1986 में इल्ज़ाम मूवी से अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया, जो कि एवरेज रही। एक नया चेहरा जिसे दुनिया पहली बार देख रही है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो ज़्यादातर जो एक्टर्स होते हैं उनकी पहली फ़िल्म फ्लॉप रहती है, लेकिन ये पहली फ़िल्म इल्ज़ाम एवरेज रही। इसके बाद अगली मूवी की बात करें तो इसी साल लव 86 मूवी आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बहुत बड़ी कामयाबी थी, दूसरी मूवी ही हिट हो जाना। इसके बाद बात करें तो इसी साल तन बदन मूवी आई, जो कि हिट रही। फिर इसी साल सदा सुहागन मूवी आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद इसी साल 1986 में ड्यूटी मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसके बाद जी अगले साल 1987 में दादागिरी मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसके बाद इसी साल प्यार करके देखो मूवी आई, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद मेरा लहू मूवी आई, जो कि हिट रही। इसके बाद मरते दम तक मूवी आई, जो कि एवरेज रही। इसके बाद खुदगर्ज मूवी आई, जो कि हिट रही। इसके बाद बात करें तो 1987 में सिंदूर मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। फिर इसी साल दरिया दिल मूवी आई, जो कि हिट रही। 1988 में घर में राम और गली में शाम मूवी आई, जो कि हिट रही। फिर इसी साल प्यार मोहब्बत मूवी आई, जो कि फ्लॉप रही। फिर इसी साल हत्या मूवी आई, जो कि सुपर हिट रही। फिर घर घर की कहानी 1988 में मूवी आई, जो कि फ्लॉप रही। फिर इसी साल तोहफा मोहब्बत का मूवी आई, जो कि हिट रही। फिर इसी साल जीते हैं शान से मूवी आई, जो कि हिट रही। बात करें तो इसके बाद 1988 में जलाकर राख कर दूंगा मूवी आई, जो कि हिट रही। इसके बाद सच्चाई की ताकत मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1989 में दोस्त गरीबों का मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसके बाद दो कैदी मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसके बाद आसमान से ऊंचा मूवी आई, जो कि हिट हो गई। इसके बाद फर्ज की जंग मूवी आई, जो कि हिट हो गई। इसके बाद गैर कानूनी मूवी आई, जो कि हिट हो गई। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि गोविंदा जी अपने करियर के शुरू में सारी हिट मूवी जो हैं वो दे रहे थे। यही वजह थी कि गोविंदा जी के घर हर टाइम भीड़ लगी रहती थी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनसे टाइम और डेट लेने के लिए इंतज़ार में बैठे रहते थे। फिर इसी साल 1989 में बिल्लू बादशाह मूवी आई, जो कि हिट हो गई। फिर इसी साल जैसी करनी वैसी भरनी मूवी आई, जो कि हिट होगी। फिर बात करें तो इसी साल ताकतवर मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसी साल जंगबाज मूवी आई, जो कि सुपर हिट रही। फिर इसी साल घराना मूवी आई, जो कि हिट रही। फिर इसी साल जेंटलमैन मूवी आई, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद पाप का अंत मूवी आई, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद आखिरी बाजी मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। तो जनाब, यहाँ पर इस साल में 1989 में गोविंदा ने टोटल जो है वो 3 सुपर हिट मूवीज़ दी, 6 हिट मूवीज़ दी और 5 फ्लॉप मूवीज़ दी। तो ओवरऑल एक साल के अंदर गोविंदा ने टोटल 14 मूवीज़ जो हैं, की बड़ी बात होती है। साल में तो 12 महीने होते हैं। तो ये वो टाइम था जब गोविंदा का सितारा जो था वो आसमान पे चमक रहा था। इसके बाद 1990 में महासंग्राम मूवी आई, जो कि हिट हो गई। इसके बाद तकदीर का तमाशा मूवी आई, जो कि हिट हो गई। इसके बाद नया कानून मूवी आई, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद इज़्ज़तदार मूवी आई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसके बाद स्वर्ग मूवी आई, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद काली गंगा मूवी आई, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद अपमान की आग मूवी आई, जो कि हिट हो गई।
اس کے بعد ہم مووی آئی 1991 میں جو کہ سپر ہٹ رہی. اس کے بعد قرض چکانا ہے مووی آئی جو کہ ہٹ رہی. اس کے بعد بھابھی مووی آئی جو کہ سپر ہٹ رہی. اس کے بعد کون کرے قربانی مووی آئی جو کہ ہٹ رہی. اس کے بعد رئیس زادہ مووی آئی جو کہ سپر ہٹ رہی. اس کے بعد 1992 میں شعلہ اور شبنم مووی آئی جو کہ سپر ہٹ رہی. اس کے بعد اسی سال جان سے پیارا مووی آئی جو کہ ہٹ رہی. اس کے بعد ظلم کی حکومت مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی. اس کے بعد رادھا کا سنگرام مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی. اس کے بعد ناچ گووندا ناچ مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی. اس کے بعد 1992 میں باز مووی آئی جو کہ ہٹ ہو گئی. اس کے بعد 1993 میں آنکھیں مووی آئی جو کہ سپر بلاک بسٹر رہی. یہاں پر اپنے تمام سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ گووندا جی کی ایک ہی مووی جو ہے وہ سپر بلاک بسٹر رہی ہے جس کا نام آنکھیں ہے. تو آپ لوگ اس مووی کو لازمی دیکھیے گا. اس کے بعد پرتیکشا مووی آئی جو کہ ایوریج رہی. اس کے بعد مقابلہ مووی آئی جو کہ سپر ہٹ رہی. اس کے بعد زخموں کا حساب مووی آئی جو کہ ہٹ رہی. اس کے بعد آدمی کھلونا ہے مووی آئی جو کہ ہٹ رہی. اس کے بعد بھاگیوان مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد تیرے پائل میرے گیت مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر رہی. یہ پہلا 440 کا جھٹکا لگا گووندا کو. ویسے تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہوگا ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کو بتانا چاہوں ڈیزاسٹر یہ ہوتا ہے کہ فلاپ سے بھی زیادہ جو ہے وہ بری حالت ہوئی. تو یہ پہلی مووی تھی 1993 میں جو ڈیزاسٹر ہوئی, جس پر گووندا جی کافی حیران تھے کہ ان کی مووی ڈیزاسٹر ہوگی. اس کے بعد راجہ بابو مووی آئی جس پہ گووندا جی نے بہت ہی زبردست اور کمال کی ایکٹنگ کی اور وہ سپر ہٹ رہی. اس کے بعد 1994 میں دلارا مووی آئی جو کہ ایوریج رہی. اس کے بعد پریم شکتی مووی آئی اور یہ دوسری مووی گووندا جی کی ڈیزاسٹر ہوگی جس پر گووندا جی خود بھی پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. آگے بات کریں تو 1994 میں خوددار مووی آئی جو کہ سیمی ہٹ رہی. اس کے بعد 1994 میں ایکا راجہ رانی مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد اسی سال آگ مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد برہما مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد اسی سال بیٹا ہو تو ایسا مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر رہی. اس کے بعد اندولن مووی آئی جو کہ ایوریج رہی. اس کے بعد ہتکڑی مووی آئی جو کہ بلو ایوریج رہی. اس کے بعد 1995 میں قسمت مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد اسی سال کلی نمبر 1 مووی آئی جو کہ سپر ہٹ رہی. اس کے بعد گیمبلر مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد 1996 میں ساجن چلے سسرال مووی آئی جو کہ سپر ہٹ رہی. اس کے بعد اسی سال ماہر مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی. اب تو گووندا جی کی کئی موویز جو ہیں وہ ڈیزاسٹر میں, فلاپ بھی نہیں بلکہ سیدھی ڈیزاسٹرز میں چلی جاتی تھیں. اس کے بعد آگے بات کریں تو اسی سال زوردار مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی. پھر اسی سال چھوٹے سرکار مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی. پھر 1997 میں ہیرو نمبر 1 مووی آئی جو کہ سپر ہٹ رہی. پھر اسی سال دو آنکھیں بڑا ہاتھ مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی. پھر اسی سال اگنی چکرا مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر رہی. اس کے بعد اسی سال دیوانہ مستانہ مووی آئی جو کہ ہٹ ہو گئی. پھر 1998 میں بنارسی بابو مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. پھر اسی سال آنٹی نمبر 1 مووی آئی جو کہ بلو ایوریج رہی. پھر اسی سال اچانک مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی. پھر اسی سال دولہے راجہ مووی آئی جو کہ ہٹ رہی. 1998 میں مہاراجہ مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. پھر اسی سال بڑے میاں چھوٹے میاں مووی آئی جو کہ ہٹ رہی. پھر اسی سال پردیسی بابو مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. پھر اسی سال نصیب مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی. پھر بات کریں 1999 میں اناڑی نمبر 1 مووی آئی جو کہ سیمی ہٹ رہی. اس کے بعد راجہ جی مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد حسینہ مان جائے گی مووی آئی جو کہ ہٹ رہی. اس کے بعد ہم تم پہ مرتے ہیں مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد 2000 میں حد کر دی آپ نے مووی آئی جو کہ ایوریج رہی. اس کے بعد جورو کا غلام مووی آئی جو کہ بلو ایوریج رہی. اس کے بعد کنوارا مووی آئی جو کہ بلو ایوریج رہی. اس کے بعد شکاری مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد جس دیش میں گنگا رہتا ہے مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اس کے بعد بیٹی نمبر 1 مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی. اس کے بعد 2001 میں جوڑی نمبر 1 مووی آئی جو کہ ہٹ ہو گئی. اس کے بعد البیلا مووی آئی جو کہ فلاپ رہی. اور اس کے بعد دل نے پھر یاد کیا مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی. تو یہاں پر جی گووندا جی کی سینچری پوری ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ گووندا جی کے فینس ان کے لیے کوئی اچھا سا کمنٹ لکھیں.
ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آگے بات کریں تو 2001 میں کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی۔ پھر اسی سال آمدنی 98 خرچہ روپیہ مووی آئی جو کہ بلو ایوریج رہی۔ پھر 2002 میں پیار دیوانہ ہوتا ہے مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہو گئی۔ پھر اسی سال اکھیوں سے گولی مارے مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی۔ پھر اسی سال واہ تیرا کیا کہنا مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی۔ پھر اسی سال چلو عشق لڑائیں مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی۔ پھر 2003 میں ایک اور ایک 11 مووی آئی جو کہ بلو ایوریج رہی۔ پھر اسی سال راجا بھیا مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہو گئی۔ ایک سال پھر 2004 میں گووندا جی نے کوئی مووی نہیں کی۔ 2005 میں کھلم کھلا پیار کریں مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہو گئی۔ پھر اسی سال سکھ مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہو گئی۔ 2006 میں سینڈوچ مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہو گئی۔ پھر اسی سال باغبان مووی آئی جو کہ ہٹ رہی۔ پھر 2007 میں سلام عشق مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی۔ پھر اسی سال جہاں جائے گا ہمیں پائے گا مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی۔ پھر اسی سال 2007 میں پارٹنر مووی آئی جو کہ سپر ہٹ رہی۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گووندا جی کے کریئر کی آخری مووی تھی جو ہٹ یا سپر ہٹ رہی۔ اس کے بعد گووندا جی نے اپنے کریئر میں جتنی بھی موویز کیں یا تو وہ فلاپ رہیں یا ڈیزاسٹر رہیں، اور یہ وہ ٹائم تھا جب گووندا جی کا برا ٹائم چلنا شروع ہو گیا۔ 2007 یہ آخری مووی تھی جو گووندا جی نے سپر ہٹ کی۔ آگے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جناب 2008 میں منی ہے تو ہنی ہے مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہوگی۔ پھر 2009 میں چل چلا چل مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر ہو گئی۔ پھر 2009 میں لائف پارٹنر مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی۔ پھر 2009 میں ڈو ناٹ ڈسٹرب مووی آئی جو کہ فلاپ ہو گئی۔ پھر 2010 میں راون مووی آئی جو کہ فلاپ ہوگی، جس میں گووندا جی کا کوئی نیگیٹو رول تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ایسا ہیرو تو مجھے پسند نہیں کر رہے، اب کوئی نیگیٹو رول کر کے دیکھوں، لیکن وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اس کے بعد بات کریں تو 2011 میں نوٹی ایٹ دی ریٹ 40 مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر رہی۔ اس کے بعد اسی سال لوٹ مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر رہی۔ پھر 2013 میں دیوانہ مووی آئی جو کہ ڈیزاسٹر رہی۔ 2014 میں کل دل مووی آئی، اس میں بھی گووندا جی کا نیگیٹو رول تھا اور یہ مووی بھی فلاپ ہوگی۔ تو اس کے بعد جناب گووندا جی نے موویز سے جو ہے وہ بائے بائے کرنے کا ارادہ کیا اور ہیپی اینڈنگ کے نام سے مووی بنائی جو کہ شاید ان کے کریئر کی آخری مووی تھی، اور اس کے بعد گووندا جی نے موویز بنانا چھوڑ دیں اور یہ موویز بھی ڈیزاسٹر رہی۔ 2015 2016 2 سال گووندا جی کی کوئی مووی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد 2017 میں دوبارہ گووندا جی نے کم بیک کیا اور مووی کا نام تھا آ گیا ہیرو مووی آئی جو کہ پھر سے ڈیزاسٹر رہی، یعنی کہ 2 سال کے گیپ کے بعد بھی گووندا جی جب دوبارہ پردے پر آئے تو انہیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا۔ اس کے بعد بات کریں 2018 میں فرائیڈے مووی آئی اور یہ بھی ڈیزاسٹر رہی، اور 2019 میں رنگیلا راجا مووی آئی اور یہ بھی ڈیزاسٹر رہی۔ یہ ان کے کریئر کی آخری مووی تھی۔ اس کے بعد گووندا جی نے مووی سے ریٹائرمنٹ لے لی اور 2019 کے بعد آج 2024 تک انہوں نے کسی بھی مووی میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ دوستو آج کی یہ مووی جو کہ گووندا جی پر بنی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی، آپ لوگ اپنا رسپانس لازمی۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سیریز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر